محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب لڑکا رات کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا کہ اچانک پولیس نے اسے مشکوک سمجھ کر پکڑ لیا اور تھانے لے گئی۔ انسپیکٹر نے غصے سے اس کا بستہ کھولا تو اس میں سے کتابوں کے علاوہ ایک ایسی ڈائری نکلی جس میں شہر کے سب سے بڑے مجرموں کا ڈیٹا تھا۔ جب انسپیکٹر نے ڈائری کا پہلا صفحہ دیکھا تو اس نے لڑکے کو سلوٹ کیا، کیونکہ میں اب تھک چکا ہوں۔ میں مزید آپ لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھ آپ لوگ دیکھ لیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے منہ پر نوٹوں کا بنڈل مارا گیا تھا اور مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولے، اس کام کو کرنے سے پہلے تم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا، بھولو مت۔ یہ تمہاری زندگی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ جب ہم کہیں گے تمہیں ہماری بات کو ماننا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم ہماری مخالفت کرو گے تو یاد رکھنا اس مخالفت کی تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اب مزید ان لوگوں کے خلاف کوئی ایک بات بھی کی، یہ لوگ مجھے کھڑے کھڑے مار ڈالیں گے۔ میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ وہاں کا لیڈر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف ایک دن ہے، صبح تک جواب دے دینا، اور اگر تمہارا جواب نا میں ہوا تو یاد رکھنا اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ پیسے اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ میں نے اپنے پیروں کے قریب گرے ہوئے نوٹوں کو دیکھا تھا۔ میرا ضمیر ایک بار پھر میری مخالفت کر رہا تھا۔ مجھے یہ پیسے اٹھا لینے چاہیے۔ اماں کی دوائیاں، بیوہ بہن کی خراب زندگی، سب کچھ تبدیل ہو سکتا تھا۔ صرف ایک قدم کی دوری تھی۔ میں خاموشی سے زمین پر بیٹھا تھا اور میں نے وہ نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں کروں گا آپ کا کام، لیکن خدا کے لیے مجھے آپ لوگ پریشر میں نہیں لیں اور نہ مجھ پر بلا مقصد پریشر ڈالیں۔ اگر آپ لوگ مجھ پر پریشر ڈالیں گے، میں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا، پورا کام خراب ہو جائے گا۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں۔ میری بات سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحے کے بعد لیڈر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن کام جلدی ہونا چاہیے، اسی ہفتے میں۔ اگر تم نے اس سے زیادہ وقت لیا تو میرے بندے تمہارے گھر بھی آئیں گے اور تمہیں ہم پریشر میں بھی لیں گے، کیونکہ جو پیسہ تمہاری جیب میں اس وقت ہے وہ کوئی 5,000 یا 50,000 نہیں ہے، بلکہ پورے 5 لاکھ کی رقم ہے۔ سمجھ آئی؟ میں نے اس لمحے اپنی جیب کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ آج سے پہلے میرے پاس اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں آئے تھے، اور نہ ہی میں نے اتنے پیسے اپنے ہاتھ میں کبھی لیے تھے۔ میں صرف سر ہاں میں ہلا کر ان کے اڈے سے نکل آیا تھا۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، دماغ بند ہو رہا تھا۔ میری عمر صرف 18 سال تھی۔ کالج میں میرا دوسرا سال تھا، اور اب جو قیامت مجھ پر آئی تھی اسے سوچ سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میری صرف ایک غلطی نے مجھے ایک ایسی مصیبت میں ڈال دیا تھا جو میرے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر بھی میری روح کب کپا جاتی ہے۔ 6 مہینے پہلے میری زندگی عام لڑکوں کی طرح ہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا، ابو سے پیسے لے کر دوستوں کے ہمراہ ہوٹل کھانا کھانے چلے جانا، اگر دل زیادہ گھبرائے سمندر پر نہانے چلے جانا، اور اس کے علاوہ بھی میری بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ لیکن اچانک ایک صبح نے میری پوری زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب ہڑبڑائی ہوئی میری امی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور میرے سر کو پکڑ کر انہوں نے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا، کاشف جاگو، تمہارے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھے۔ میرے بابا جان کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بالکل صحت یاب انسان تھے، تندرست
ہمارا اپنا کاروبار تھا، گارمنٹس کا کارخانہ تھا۔ انسان کے پاس اگر ایک چھوٹا سا کاروبار بھی ہو وہ امیروں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارا بھی انہی لوگوں میں ذکر ہوتا تھا۔ میں الٹے پاؤں ابو کے کمرے میں آیا تھا، وہ بے چینی کی حالت میں ٹہل رہے تھے۔ ان کو ٹہلتا ہوا دیکھ مجھے تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ امی نے جس طرح سے مجھے اٹھایا تھا، ابو جان کی حالت اتنی بھی خراب نہیں تھی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما تھا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ بابا جان کا پورا وجود ٹھنڈا ہو رہا تھا اور جسم پر بے تحاشا پسینہ تھا، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا۔ اس حال میں پسینہ آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اگر طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے تو ہم ہسپتال چلیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولے، نہیں بس گیس ہو رہا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تھا اور بولا، بابا جان کو گیس کا شربت دے دیں، دوا لے لیں گے تو طبیعت کچھ بہتر لگے گی۔ جبکہ امی جان فوراً سے بولی، ہاں میں نے 2 چمچ دیے ہیں، پہلے بھی ان کو گیس ہوتا رہتا ہے، لیکن آج تو ان کی حالت ہی عجیب لگ رہی ہے۔ تم ایک کام کرو، 24 گھنٹے کھلا ہوگا کلینک، وہاں لے کر جاؤ۔ میں نے بابا جان کی طرف دیکھا تھا تو وہ بولے، تمہاری اماں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، میری طبیعت اتنی زیادہ بھی خراب نہیں ہے، تم جاؤ آرام کرو، بلا وجہ تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ جبکہ میں نے اب بابا کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور ان کا چہرہ مجھے عجیب سیاہ رنگ میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ہونٹ بھی نیلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے گھبرا گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان ہم چھت پر چلتے ہیں یا پھر آپ کلینک چلیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امی جان بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ جبکہ بابا جان بولے، پاگل ہو گئے ہو تم اور تمہاری ماں، پریشان نہیں کرو۔ اچانک ہی وہ بہت بری طرح سے جھنجھلا سے گئے تھے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مایوس نظر آ رہی تھی۔ میں نے فی الحال وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک بابا جان کی حالت کو نوٹ کیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت بحال ہوئی تو وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکے تھے۔ میرا دل تھوڑا بہت مطمئن ہوا تھا۔ میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے پاس ان کے رہیں، ذرا بھی اگر طبیعت خراب ہو تو مجھے آواز دے دینا، اگلی دفعہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا اور انہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ ابھی میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ بار بار مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے اور گھر میں بہت سارے مہمان آئیں گے۔ یہ بات کیوں مجھے محسوس ہو رہی تھی میں خود نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک 10 بجے امی جان نے آ کر ایک بار پھر مجھے جگا دیا تھا کہ تمہارے ابو کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تمہیں ہسپتال لے جاؤ، ان کو سانس نہیں آ رہی ہے۔ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں فوراً سے بھاگتے ہوئے ابو کے کمرے میں آیا تھا اور وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ میری اپنی سانس تھم گئی تھی۔ میں فوراً ان کے قریب آیا تھا اور بولا، میں نے آپ سے بولا بھی تھا 6 بجے کہ میرے ساتھ ہسپتال چلیں، آپ کیوں نہیں سن رہے؟ جبکہ وہ بولے، تم ایک کام کرو، بس پڑوس کے عمران کو بلا لاؤ، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری اماں بلا وجہ واویلا مچا رہی ہیں۔ میں بولا، عمران انکل کو میں بلا لوں گا، لیکن پہلے آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں۔ لیکن وہ مسلسل سر نفی میں ہلانے لگ گئے تھے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تھا اور عمران کو انکل کو بلانے کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھا ہی تھے جب اچانک ابو کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا نر کھڑا چل گیا ہو۔ میں فوراً سے پلٹا تھا، ان کا سانس رک کر آ رہا تھا، سر آسمان کی طرف تھا اور وہ بہت بری طرح سے سانس لے رہے تھے۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح مت کریں، خدا کے لیے آپ کے بیٹے کی جان نکل جائے گی، پلیز رحم کریں۔
میری امی بھی بہت بری طرح رونے لگ گئی تھیں۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں قاسم، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، پلیز ہوش کرو، تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، تمہاری بیٹی کو بھی اس کی اشد ضرورت ہے، وہ تمہارے بغیر کیسے رہے گی؟ لیکن ابو کی حالت دھیرے دھیرے مزید خراب تر ہو گئی تھی۔ اگلا لمحہ لگا تھا اور پھر آواز آنا بند ہو چکی تھی اور وہ وہیں پر گر گئے تھے۔ میں بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، بابا جان آنکھیں کھول رہے ہیں، ایسے مت کریں، میں مر جاؤں گا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، میں امی کو کیسے سنبھالوں گا؟ لیکن وہ وہی پر دم توڑ چکے تھے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، باہر جا کر شور مچا دیا تھا۔ محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور ہم ابو کو رکشے میں لے کر ہسپتال پہنچے تھے۔ میری تسلی کے لیے وہاں کے موجودہ ڈاکٹر نے ان کی ٹریٹمنٹ بھی شروع کی تھی، لیکن اگلے ہی 10 منٹ کے بعد انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں، گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کان میں انڈیل دیا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، تڑپتا تھا، چیختا تھا کہ پڑوس کے انکل عمران نے ہی مجھے سنبھالا تھا، جو بابا جان کے بہت زیادہ قریبی دوست تھے۔ میں بس روتے روتے یہی ایک جملہ دہرا رہا تھا کہ بابا جان آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ ان کے آخری الفاظ صرف یہی تھے کہ آپ کو بلا دوں، لیکن میں نہیں بلا پایا تھا، مجھے مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے میری بہن بھی بیوہ ہوئی تھی اور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اب ہم پر ایک اور قیامت۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر کر دل نکال دیا ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تدفین کے تمام تر مراحل میرے ہاتھوں سے ہی حل ہو رہے تھے۔ بابا جان کو قبر میں اتارتے وقت جو حالت میری تھی، یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ ایک 18 سال کا لڑکا جو ابھی بالغ ہوا ہے اور جس نے اچھے سے طریقے سے دنیا کو سمجھنا شروع کیا ہے، اس کا باپ اس سے چھن جائے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا تھا۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، چیخا تھا، لوگوں سے منت سماجت کی تھی کہ میرے باپ کو قبر میں نہیں اتارو، لیکن یہ دستور دنیا ہے، مرنے والے کو قبر میں جانا ہی ہوتا ہے۔ تمام کام ہونے کے بعد جب سب مجھے قبر سے اٹھانے لگے، مجھ میں ہمت ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اپنے باپ کو چھوڑ کر گھر چلا جاتا، جو انسان میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، میرے آنے کے بعد سوتا تھا، ایسے کیسے میں اس کو یہاں چھوڑ کر چلا جاتا؟ اس کے پاس نہ تکیہ تھا، نہ بچھانے کے لیے بچھونا تھا، سردیاں تھیں، میں کیسے اپنے باپ کو چھوڑ سکتا تھا؟ میں بس سر نفی میں ہلایا جا رہا تھا، میں بالکل ایک 4 سال کا بچہ بن کر رہ گیا تھا جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جب اچانک ایک آدمی نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، گھر چلو۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ میرا سر بے اختیار اٹھا تھا، اور سامنے کھڑا شخص واقعی ہی باروبدار شخصیت کا حامل تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور کتنا رو رو کر تماشا لگانا ہے؟ تمہاری ماں اور تمہاری بیوہ بہن گھر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، پورا مجمع تمہاری وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے، اب چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے باہر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میرے خاندان کے 2 4 مرد آگے آئے تھے اس کو پیچھا کرنے کے بعد۔ میں نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنے خاندان کے مردوں کو روک دیا تھا اور چپ چاپ بس میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے جو خاموشی اختیار کی تھی وہ اس کے روبدار چہرے کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں موجود امید دلانے کی چمک پر گئی تھی۔ میں گھر آ گیا تھا، وہ رات بہت بھاری تھی۔ میری بہن، میری ماں بہت روئے تھے مجھ سے لپٹ کر۔ اماں کو میں نے بہت مشکلوں سے سنبھالا تھا، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ بہن کو بھی بہت تسلی دی تھی کہ تم پہلے ہی پریشان ہو اور خود کو ہلکان مت کرو، جبکہ وہ بس ایک ہی لفظ کہے جا رہی تھی۔ میری امی، زندگی کے بھی 2 محافظ چلے گئے، میرا باپ چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، میں کیسے حوصلہ کروں؟
اللہ تمہیں سلامت رکھے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اب میں مر جاؤں گی۔ جبکہ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا کہ اتنا مت سوچے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا۔ اور باقی اس اچانک موت نے ہم سب کو برباد کر دیا تھا۔ 2 دن بالکل خاموشی سے گزر گئے تھے، اور اب رکے ہوئے مہمان بھی چلے گئے تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر بالکل سناٹے کی زد میں آیا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت آئی ہو، اور وہ رات بھی بہت عجیب تر ہوتی تھی۔ 3 بجے تک میں نے کروٹ بدل بدل کر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر میں گھر سے باہر کو آ گیا تھا، اور خاموشی سے آسمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر بولا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے ابھی اس دنیا کو سمجھنا شروع کیا تھا، اور آپ نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ یہ سب کر کے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کو ایک دفعہ بھی مجھ پر رحم نہیں آیا۔ یا اللہ، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اپنے بندوں کا رب ہے۔ سب کہتے ہیں کہ تجھ میں 70 ماؤں کے جیسی محبت ہے، پھر میرا باپ مجھ سے کیسے چھین سکتا ہے؟ مجھے ان کے بغیر جینا نہیں آتا تھا، اور میں اپنی ماں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا تھا، مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ یہ باتیں میں نے بآواز بلند کر رہا تھا، ابھی میں مزید کچھ کہتا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا ہوا تھا جس نے قبرستان میں مجھے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے اندر بہت قابلیت ہے، تم اپنی ماں کو بھی سنبھال سکتے ہو، اور اپنی بہن بیوہ کو بھی۔ اس بار میں نے خاموش نہیں رہنے دیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ہو کون؟ آج سے پہلے میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، ہاں لیکن میں تمہیں اور تمہارے باپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تمہارا گارمنٹس کا کارخانہ ہے جو اب بند ہو جائے گا۔ تمہاری ماں بیوہ ہو چکی ہے، اور تمہاری بہن پہلے ہی بیوہ ہے، اور اب تم بھی یتیم ہو گئے۔ تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، تم ابھی کالج کے پہلے سال میں ہو، بلکہ وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس باپ کا گارمنٹس کا کارخانہ تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی ہنر نہیں سکھایا، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں مالک بنانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ کچھ دن اور جو پیسہ تمہارے ماں کے پاس جمع ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم لوگ پھر روڈوں پر آ جاؤ گے۔ تمہارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری ماں نے کے پاس ہے۔ اب بات کریں گے آگے۔ اس نے ایک لمحے میں مجھے حقیقت کی دنیا میں لا پٹخا تھا، جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری روح کپ کپا گئی تھی۔ اتنا سب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، محض 1 ہفتہ اور کارخانہ بند ہو جانا تھا۔ میرے پاس وہ صلاحیت ہی موجود نہیں تھی کہ میں ایک بڑا گارمنٹس کا کارخانہ چلا پاتا، بلکہ میں 2 مشین کا کارخانہ بھی نہیں چلا سکتا تھا، اور پارٹی مجھے کوئی کام دیتی ہی نہیں، بلکہ نہ میرے پاس مارکیٹنگ اسکل تھی اور نہ ہی ہنر۔ میں نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں ایک ادارے سے ہوں، میرا نام شہین ذوالفقار ہے۔ آگے بات کروں؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی بہت رات ہو رہی ہے، میری ماں میری غیر موجودگی میں بے چین ہو جائیں گی، کیا ہم صبح بات کر سکتے ہیں؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ بات ابھی کرنی ہوگی تاکہ تمہارا دماغ بن جائے، صبح تک جو مجھے جواب چاہیے ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر ارد گرد نظر دوڑائی تھی، پورا محلہ سنسان ہو رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میرے گھر کے اندر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہاں کھڑے ہوتے ہوئے خوف آ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ میں اس سے اپنے کمرے میں نہیں بلکہ چھت پر لے گیا۔ کمرے میں لے کر جاتا تو امی کو شک ہو جاتا، اور فی الحال میں ان کو پر ایسی کوئی بھی ذہنی ٹینشن نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔
جو انہیں متاثر کرے۔ ہم چھت پر بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ ایک ادارے سے میں منسلک ہوں۔ میں اس بار فوراً سے بولا تھا آپ نے پھر باہر بتایا ہے؟ بولے مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا ہم ایسے لڑکوں کو ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں اور ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تمہیں اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے، نوکری چاہیے، ماں کا خیال رکھنا ہے، بہن کی کفالت کرنی ہے، بہت سی ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بدلے تمہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اگر حاصل ہوگا تو وہ بھی کئی سالوں کے بعد۔ اس لیے ابھی پیسہ کمانا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، کیا بات درست ہے؟ میں نے اس بار بھی سردیوں میں ہلا کر دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں ایک بہت بڑے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک ایسا ادارہ جو جوانوں کو پکڑتا ہے جو ہمارے ملک کے لیے غداری کرتے ہیں۔ یعنی یہ کام بہت با اثر طریقے سے ہو رہا ہے، اور یعنی تمہیں ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو منتخب کرنا ہوگا جو کہ بہت گندی ہوتی ہے، یعنی جہاں شراب عام ہو، جوا عام ہو، اور بالکل لوگ غلاظت بھری زبان میں گفتگو کرے۔ وہ زبانیں ہیں چرس بیچنے والوں کی، مکینک والوں کی اور ٹرک مافیا کی۔ میری بات سمجھ رہے ہونا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا آپ کی ہر بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں صرف 18 سال کا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی ایسی فیلڈ میں کام ملے گا۔ وہ بولا تم کام ہم دلائیں گے، ہمارے بندے تمہارے ساتھ بھی جائیں گے، اور وہاں پر اپنی کارکردگی دکھا کر تم لوگوں کا دل جیت لو گے، اور پھر اندر کی خبریں تم ہم تک پہنچاؤ گے۔ باقی کا کام تم میرے لیڈر کو سمجھا دیں۔ بولے ڈیل منظور ہے، اس کے بدلے تمہیں پورے ہر مہینے 50,000 روپے ملے گا، اس کے علاوہ بونس پتل، اور تمہارے گھر میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ادارہ تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا، تمہاری بہن کی دوسری شادی بھی کروائے گا، تمہاری ماں کا بھی خیال رکھے گا۔ تم بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ اس انسان سے کے چہرے پر ایک عجیب شیطانیت تھی۔ وہ ایک ایسا ادارہ جو ہمارے ملکوں کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن میرا دل ان کاموں کو سن کر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ لیکن پیسوں کی لالچ اور اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنی جیب سے فولڈ کیا ہوا ایک کاغذ اور پین نکالا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے، جو بھی شخص ہماری ٹیم کے ساتھ جڑتا ہے اسے اس کانٹریکٹ پر سائن کرنا ہوتا ہے، یعنی تمہارے پاس ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے 2 سال ہوں گے۔ ان 2 سالوں کے درمیان تم اگر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، تمہیں بہت ساری چھٹیاں بھی ملیں گی، لیکن پھر اچانک تم سے بہت زیادہ کام بھی لیا جائے گا۔ میری بات سن کر تمہیں سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ اس کاغذ کو پڑھے بغیر دستخط کر دیے تھے۔ حالانکہ میرے بابا جان اکثر مجھے سمجھاتے رہتے تھے کہ کبھی بھی کوئی بھی کام کر رہے ہو اور تمہارا دستخط کی ضرورت ہو تو اسے پڑھے بغیر کبھی دستخط نہیں کرنا۔ میں کاروباری دنیا کا آدمی ہوں، اور کاروبار میں یہ اصول سب سے پہلے ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ پڑھے بغیر سائن نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے اس کانٹریکٹ کو پڑھ لیا یہ آپ کی زندگی کا سب سے اچھا کام ہوگا، اور اگر آپ نے کانٹریکٹ نہیں پڑھا تو یاد رکھنا آپ لوگ پھنس سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ اس کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہے۔ زبان کی بات الگ ہوتی ہے اور لکھائی کی بات الگ ہوتی ہے۔ کانٹریکٹ پر سائن کر دینے کے بعد مجھے بابا جان کی یہ بات یاد آئی تھی۔
اور میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بغیر پڑھے سائن کر دیے ہیں، مجھے ایک دفعہ مجھے وہ کاغذ دکھا دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک 15 دن کے بعد تمہیں میں فون کروں گا اور ایک لوکیشن پر بلاؤں گا، تمہیں دوسری بات سنے بغیر وہاں پہنچنا ہوگا اور پھر تمہارا کام شروع ہو جائے گا۔ اب مجھے اجازت دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے حیران ہو کر کہا، لیکن آپ کے پاس میرا نمبر نہیں ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیسے کریں گے؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے تھے اور بولے، میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے کہ میں ایک ایسے ادارے سے منسلک ہوں جو ملک کے غداروں کو پکڑتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی معمولی انسان ہوں؟ تمہارا تمہاری بہن کا، تمہارے مرحوم باپ کا اور تمہاری ماں کا سب کا نمبر میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ سارے خاندان کے کئی لوگوں کا نمبر بھی میرے پاس ہے، اور تمہارے پڑوس کے سب سے دل عزیز پڑوسی، تمہارے بابا کے دوست کامران، ان کا نمبر بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس بار میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک میں چھت پر ہی بیٹھا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن فی الحال میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور سو گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 15 دنوں کے بعد ان کی بھیجی ہوئی لوکیشن میں پہنچ گئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے میری سانس تھم گئی تھی، کیونکہ وہ لوکیشن بہت زیادہ خطرناک تھی۔ وہ کوئی پرانی عمارت تھی جس کے مین انٹرس پر 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا حلیہ بہت خراب تھا اور ان کے پیچھے بندوق لگی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور ان کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ اندر کی حالت اور زیادہ خراب تھی، جگہ جگہ پر لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے، پتے کھیل رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی ادارے کے افسران سے ملاقات کرنے نہیں، بلکہ کسی مافیا کے ملاقات کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اور وہ مجھے ایک آدمی کے پاس لے کر آئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ شاہین ذوالفقار کے لیڈر ہیں۔ میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا تھا، دیکھنے میں بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں منتخب کیا ہے شاہین نے، آخر دیکھا کیا ہے، تم نہیں کر پاؤ گے ہمارے لیے کام؟ میں فوراً سے بولا، جی صاحب کر لوں گا، آپ صرف حکم کریں۔ میں نے یہ الفاظ جس طرح سے ادا کیے تھے یہ میں جانتا ہی نہیں تھا، میری آواز حلق سے بھی ادا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولا، قتل کرنے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے قتل کیسے کیا بھی ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، کبھی بندوق ہاتھ میں لی ہے؟ وہ لمحہ میرے لیے قیامت کے جیسا تھا۔ میں فوراً سے بولا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے نا، آپ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ان غداروں کو پکڑتے ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب بری طرح سے ہنسنا شروع ہو گئے۔ میں نے پریشان ہو کر ارد گرد دیکھا تھا، میں بھی کچھ کہتا اسی پل کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہین ہی تھا۔ میں فوراً اسے دیکھتے ہی بولا، سر یہ تو قتل کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا، یہ ہمارے کام کا اہم حصہ ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، قتل کرنے پڑیں گے۔ اب دیکھو، ملک کے مخالفین کو مارو گے نہیں تو پھر ہمارے ملک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تمہیں ان کاموں پر تمغہ امتیاز بھی مل سکتا ہے، حکومت کی طرف سے بڑا انعام بھی۔ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ بولے، تمہیں پراپر ٹریننگ دی جائے گی، تم ڈرو مت، میں تمہیں سب سکھاؤں گا۔ میں نے اب کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر آرڈر جاری کر دیا تھا کہ تمہیں ایک دودھ کی دکان پر جا کر وہاں سے کچھ پیسے لینے ہیں، اگر وہ پیسہ ادا نہیں کرے تو تم اسے گولی مار دو گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے میرے لیے، کوئی طوفان تھا۔ میں فوراً سے بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ایک شریف انسان ہوں جس کا نہ باپ ہے اور نہ ہی کوئی مضبوط سہارا، اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا تو میں جیل چلا جاؤں گا۔ جبکہ وہ بولے، اگر جیل کی نوبت آئی تو ہم تمہیں باہر کے ملک بھیج دیں گے۔
تمہیں صرف اپنا کام کرنا ہے، بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے بھی ملیں گے اور بھی بہت ساری سہولیات۔ اب فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا کہ کیا کریں گے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور فی الحال ہاں کہہ کر دیا تھا، لیکن اب میرا دل و دماغ تیز سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اب یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور کسی بھی طرح پولیس کو اطلاع پہنچانی تھی کہ مجھے اتنا زیادہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ہمارے کوئی ادارے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ مافیا کے لوگ ہیں اور دودھ والے سے بھتہ لینا چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ ہوشیار انسان تھا، دیکھنے میں مجھے کوئی بھی بیوقوف سمجھ سکتا ہے، میرا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں کالج یا اسکول پاپڑ بیچنے نہیں گیا تھا، بلکہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے لائبریری جا کر کتابیں چیک بھی کی تھی۔ مطالعہ کرنے سے انسان کا دل و دماغ وسیع ہو جاتا ہے، میرا بھی ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے بالکل مختلف ہو کر تمام تر ٹریننگ حاصل کی تھی اور وہاں سے نکل گیا تھا بنا کچھ بھی سوچے سمجھے۔ میں نے ایک راہگیر کا موبائل نمبر لے لیا تھا اور اپنے خاندان یا اپنے کسی موبائل سے پولیس کو فون نہیں کیا تھا، بلکہ ایک راہگیر کے موبائل فون سے تمام تر اطلاع ان کو دے دی تھی اور فوراً مجھ سے ملنے کے لیے بولا گیا تھا۔ یہ سب کام بہت تیزی میں کر رہا تھا، صرف یہ سوچ کر اگر میں نے ذرا بھی کوتاہی کی تو دودھ والا مارا جائے گا۔ اگر میں کچھ کرتا ہوں اب تو مجھے پولیس کی مدد لینی ہوگی، مگر مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر پولیس کے محکمے میں کوئی خبر بھی نہ ہو تب میں کیا کروں گی۔ لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہی رہا تھا۔ یہ تمام تر باتیں کسی اور نے نہیں بلکہ تھانے کے انچارج صاحب نے سنی تھی، اور میرا نصیب تھا کہ تھانے کا انچارج صاحب بہت مخلص آدمی تھا اور ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ گھر کے کپڑے پہن کر آئے تھے۔ میں نے ان کو پوری تفصیل دے دی تھی، جبکہ وہ بولے اب تمہیں ہماری بھی مدد کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں تمہیں بھی میں پیسے دوں گا، لیکن یہ کام بہت خاموشی سے ہوگا۔ اب تم ان کو ڈبل کراس کرو گے، یعنی ان کے ساتھ مل کر تم ہماری مدد کرو گی۔ تم چاہتی ہو نا کہ پاکستان کا بھلا ہو؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں ایک طالب علم تھا، میں کیوں اپنے ملک کے خلاف جاتا؟ ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں ہی اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم لوگ شہری ہیں تو کیا ہوا، اپنے ہی ملک کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عوام اگر اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی تو کبھی بھی ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ادھر ہاتھ ڈال دیا تھا، اس بات سے انجان کہ دنیا اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق ان کو ڈبل کراس کر دیا تھا اور پولیس سے ان چاروں آدمیوں کو پکڑوا دیا تھا۔ فی الحال میں نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اور میں نے شہین ذوالفقار کو بھی منع کر دیا تھا کہ میں اب تمہارے لیے کام نہیں کروں گا۔ اگر بر وقت میں اس دن نہیں بھاگتا تو پولیس میرے ہاتھ آ سکتی تھی، اور آج پورے 6 مہینے کے بعد ایک بار پھر مجھے ان لوگوں نے بلا لیا تھا، اور اب جو بدتمیزی میرے ساتھ ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے جیب میں 5 لاکھ روپے تھے۔ کیا اب مجھے پولیس والوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ یہی باتیں میرے دل و دماغ میں چل رہی تھیں کہ اس بار مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ایک برگر والے سے پیسے لینے ہیں، اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو اسے گولی مارنی ہے۔ اگر میں پولیس والوں کے ہاتھ آ گیا تب بھی مجھے بچا لیا جائے گا۔ میں گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ امی اور باجی دونوں ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں، باتیں بنا رہی تھیں۔ میں نے صرف سلام کیا تھا اور کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پوری رات میری سوتے جاگتے گزری تھی۔ یہ 5 لاکھ میری زندگی کو واقعی بدل سکتے تھے۔ میں نے کوئی چھوٹے کریانے کی دکان کھول سکتا تھا، اپنی زندگی کو بنا سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنا آپ بہت مجبور لگ رہا تھا۔ پوری رات سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اور میں نے اپنے منصوبے کے تحت صبح ہی
ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں اس برگر والے پر نظر رکھوں گی، یعنی پرانے کپڑے پہن کر اس برگر والے کے بالکل سامنے بیٹھوں اور پڑھنے کے بہانے اس پر نظر رکھوں گا۔ یہ ادارہ میں نے اس لیے تو کیا تھا کہ لوگوں کا شک مجھ پر ناجائز نہ ہو، یہی سب سمجھے کہ میں غریب طالب ہوں اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ کی اسٹریٹ لائٹ پر استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اب مجھ پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ صبح ہونے کے بعد میں نے شہین کو فون کر دیا تھا کہ وہ اپنی اس ٹاسک کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا اور منصوبہ بھی پورا ان کے گوش گزار تھا۔ وہ لوگ بہت متاثر ہوئے تھے، ان کی نظر میں بہت سمجھدار اور ذہین انسان تھا۔ اس وقت مجھے واقعی اپنی ذہانت کا استعمال کرنا تھا۔ میرا دل بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا کہ چند پیسے کے لیے میں نے ایک انسان کی جان لینے والا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں پیسوں کی وجہ سے اتنا بے بس ہو گیا تھا۔ یہ کرنا ہی تھا کہ مجھے 6 مہینے سے کسی نے پیسے نہیں دیے تھے۔ میں نے اپنا گھر بہت مشکلوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر چلایا تھا اور اب میرے پاس صرف 5 لاکھ روپے تھے۔ رات ہونے کے بعد میں نے اپنے کپڑوں کو پہنا تھا، اگر انہیں جگہ سے پھاڑا جاتا، اور وہ کتابیں اٹھا کر اس برگر والے کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 12 بجے تک لوگوں کا رش ختم ہو گیا تھا، ٹھیک 1 بجے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب وہ برگر والا بھی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا، میرا ہاتھ پسٹل پر بار بار جا رہا تھا۔ ابھی میں بندوق نکال کر کو شوٹ کرتا جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے سینے سے دل نکال کر مٹھی میں ڈال دیا ہو اور مٹھی میں غسل دیا ہو۔ میرے پاس بندوق بھی تھی، وہ بھی غیر قانونی، نہ اس کے پاس لائسنس میرے پاس تھا۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں نے بہت مشکلوں سے اس بندوق کو اپنی کتاب کے اندر ہی چھپا لیا اور بالکل معصومانہ چہرہ بنا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ پولیس اہلکار میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بہت مشکوک لگتے ہو، کپڑے پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، لیکن کتابیں بالکل نہیں ہیں، اور کتابیں بھی انجینئرنگ کی ہیں۔ پڑھتے ہوئے میں نے سر میں ہاں میں ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، صاحب غریب ضرور ہوں لیکن پڑھا لکھا ہوں، میرے گھر لائٹ نہیں ہے، اس لیے سڑک پر بیٹھ کر پڑھ لکھ رہا ہوں۔ جبکہ دوسرا اہلکار میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اور پھر معصوم بننے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تمہارے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اریسٹ کرو اسے اور اسے تھانے میں لے کر چلو۔ جبکہ میں اس دفعہ برگر والے کو غور سے دیکھا تھا جو اب سامان سمیٹ کر نکل گیا تھا، شاید پولیس والوں کو دیکھ کر وہ بھی گھبرا چکا تھا۔ میں فوراً سے بولا، صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے میری بات سنے بغیر مجھے اریسٹ کر لیا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا، اب کیا ہوگا یہ بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ مجھے پولیس اسٹیشن لے کر آ گئے تھے۔ میرا دل کافی گھبرا رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پولیس اسٹیشن لاتے ہی مجھے زمین پر بری طرح سے پھینکا گیا تھا۔ افسران نے میرے ہاتھ پاؤں شروع کیے تھے اور رات ہو رہی تھی، اس لیے وہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ ایک اہلکار افسر کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ بہت مشکوک لڑکا ہے، کپڑے دیکھیں اور اس کی کتابیں دیکھیں، یہ وہاں پر بیٹھ کر پڑھ لکھ رہا تھا، کچھ نہ کچھ جھول ضرور ہے۔ بار بار اس کی نظر برگر والے پر جا رہی تھی جس نے ہماری پاس کمپلین کی ہے، اسے بھٹے کی پرچیاں آ رہی ہیں، کیونکہ لگتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں، یہ وہی خراب آدمی ہے، چیک اپ کیا جائے اسے تو بہتر ہوگا۔ افسر نے فوراً سے حکم دے دیا تھا کہ کر لو چیک۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں اب لالچ نہیں کروں گا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا رب مجھے کس طرح سے عزت دینے والا تھا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ہی جو کام کیا تھا اس کا پھل مجھے نہیں ملا تھا،
اور اب مجھے اس کا پھل ملنے والا تھا۔ میری کتاب سے بندوق نکل گئی تھی اور سب فوراً ہی مجھ پر اپنی بندوقیں تان چکے تھے، لیکن افسر نے ان سب کو روک دیا تھا۔ اور اب میرا بیگ چیک اپ ہو رہا تھا، میں سر پکڑ چکا تھا۔ میں نے دل میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا تھا، اب جو ہوگا میری قسمت میں ہوگا۔ اور لیکن اچانک ہی اس افسر نے ایک گلابی رنگ کی ڈائری نکالی تھی، اور اس چیز سے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے بیگ میں وہ ڈائری کس نے رکھی اور وہ کہاں سے آئی، میں خود نہیں جانتا تھا۔ اچانک اس نے 4 صفحے ڈائری کے پڑھے اور پھر یکدم مجھے سیلوٹ کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ اہلکار بولا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولا، اس ڈائری میں ہمارے ملک کے مجرموں کے ڈیٹے لکھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتہ، وہ یہ سب کچھ درج ہے۔ یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی بندوقیں نیچی کرو اور آپ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اسی پر پولیس اسٹیشن میں کوئی اور نہیں بلکہ شہین ذوالفقار داخل ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جوان، اتنی ہمت تھی تم میں کہ تم برگر والے کو قتل کر دیتے؟ بتاؤ مجھے ذرا، پہلی دفعہ جس طرح تم نے بہادری کا مظاہرہ کیا پولیس کو اطلاع دے دی، اس دفعہ کیوں نہیں دی؟ پیسوں کی لالچ نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ تمہیں غریب انسان کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ یہ تو مافیا کا ساتھی تھا، بلکہ یہ پولیس کے سامنے موجود تھا، ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا کہ جب اچانک ہی اس افسر نے شہین کو سلوٹ کیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، صاحب اس کے پاس ان مجرموں کا ڈیٹا موجود ہے جن کی تلاش میں ہم سب لوگ ہیں۔ اس نے ایک بار سے پھر مجھے دیکھا تھا اور بولا، یہ تو وہی میرا آدمی ہے، اب تم گھر جاؤ، میں تم سے ملاقات کرتا ہوں۔ جب کہ میں بنا کچھ بھی کہے گھر کو واپس آ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جس انسان نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا، جو انسان مجھے پھنسا رہا تھا، وہ میری مدد کیوں کرے گا؟ وہ پولیس کا ساتھی ہے یا مافیا کا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا اور اپنے کمرے میں رکھ گیا تھا۔ پھر جو بات سے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں پولیس کا افسر ہوں، یعنی ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو اندرونی طور پر ان لوگوں کو پکڑتا ہوں جو ہمارے ملک کے غدار ہیں۔ میں نے پہلے دن جب تم سے ڈیل کی تھی میں نے ایمانداری سے کی تھی۔ میرا ارادہ تمہیں مافیا کے لوگوں سے ملاقات کروانے کا نہیں تھا۔ میرا ایک آدمی تمہیں میرے پیچھے سے ڈیل کرنا شروع ہو گیا تھا، اسے تمہارا پتہ تھا، چل گیا تھا کہ تم سے مل نہیں پا رہا تھا۔ انہیں لگا کہ میں ان ایک آدمی کی تیار کر رہا ہوں اور تمہیں اسی لوکیشن بھیج کر اسی اڈے پر پہنچا دیا ہے جہاں میں تمہیں بھی کبھی لے کر جانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ 6 مہینے تک میں نے جو تم سے رابطہ منقطع کیا وہ اس لیے تھا کہ میں تم تک کسی کو پہنچنے نہیں دے رہا تھا، لیکن میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ مجبوراً مجھے دوبارہ تمہیں بلانا پڑا اور مجھے حیرانگی تب ہوئی جب تم نے صبح اپنا منصوبہ بنایا تھا اور کہا کہ تم اس برگر والے کو مارنے والے ہو۔ میں نے فی الحال تمہیں نہیں روکا تھا کیونکہ میں ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے میں نے بہت ہی خاموشی سے تمہارے بیگ میں فٹ پاتھ پر ہی ڈائری بیگ میں رکھوا ڈالی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم اس کے ہاتھ آئی اور تمہارے پاس سے بندوق نکلی تو تمہیں اندر کر دیا جائے گا اور تمہیں معافی ملی گی، کیونکہ تم لیگل طور پر ابھی میری ٹیم کے حصے دار نہیں بنے ہو۔ خیر، اب ہم بہت ہی طریقے سے کام کاج کریں گے۔ تمہیں میری باتیں سمجھ آئی ہیں؟ ان کی بات سن کر میں بے حد اختیار ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، ان سے معافی مانگی تھی، ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ایسا نہیں کرتا۔ وہ 5 لاکھ آپ لے جائیں اور میں واقعی کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ پیسے اب تم استعمال کر لو، وہ تمہارا نصیب ہے، لیکن اب جتنا ہو سکے میں تمہیں ان لوگوں سے دور رکھوں گا،
کیونکہ تم نظروں میں نہیں آ سکتے، بلکہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ میں نے دوبارہ ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 1.5 سال تک یہ کہانی چلی گئی تھی۔ پھر 1.5 سال کے بعد تو پورا گروہ پولیس کے ہاتھ آ گیا تھا اور ان سب کو ختم کر دیا گیا تھا۔ میں اب شہین بھائی سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور جلد اسی فیلڈ میں جاؤں گا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ ضرور لاتے ہیں جہاں سے ان کی زندگی ایک بار پھر سے شروع ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو رب العزت نے آپ کو دماغ عطا کیا ہے اور نصیب بھی لکھا ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی اس دنیا میں موجود ہے، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔